کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے، حضور برداشت کرتے ہیں. تو برداشت نہ کرتے اور کیا کرتے؟ اس وقت تک تو جہاد کا حکم ہی نہیں آیا تھا نا، اس وقت تک تو لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی، جوابی کارروائی کی اجازت ہی نہیں تھی. تو حضور برداشت نہ کرتے اور کیا کرتے؟ حضور نے جو کیا صحیح کیا. اس کے بعد جب حکم آ گیا جہاد کا اور جواب کا حکم آ گیا، جوابی کارروائی کا آ گیا، پھر بتانا. کچرا پھینکنا تو الگ بات ہے، پتھر مارنا تو الگ بات ہے، پھر کسی نے حضور پر میلی آنکھ اٹھائی ہو اور آنکھ بچا کے گیا ہو وہ بتا. پھر سامنے آ کر مارنا کیا، سامنے آ کر گستاخی کرنا کیا، اپنے ڈیرے پر بھونکتا ہے. پھر ابو رافع کے ساتھ کیا ہوا یاد ہے؟ اپنے گھر بیٹھ کر بکواس کرتا ہے. اس کعب بن اشرف کے ساتھ کیا ہوا پتہ ہے؟ وہ کس نے کیا؟ صحابہ نے اپنی مرضی سے کیا یا حضور نے بھیجا؟ بول بھائی، حضور نے بھیجا نا. یہاں کیوں نہیں پڑھتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ کوئی گھر بیٹھ کر بھی بھونکے تو ابو رافع والی حالت ہونی چاہیے، کوئی گھر بیٹھ کر بھی بھونکے تو کعب بن اشرف والی حالت ہونی چاہیے. اور حاکم وقت کو، مسلمانوں کے امیر کو یوں کرنا چاہیے جیسے حضور نے حکم کیا. یہ کیوں نہیں بتاتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ یہاں کیوں نہیں پڑھتا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ کا اصل موقع یہ ہے کہ لڑائی دشمن کے ساتھ، لڑائی دشمن کے ساتھ، اور جب وقت پڑے تو مسلمان ڈٹ جائے، مومن ڈٹ جائے، حق والا ڈٹ جائے، وہ میدان نہ چھوڑے، وہ ڈرے نہیں، اللہ پر توکل کرے اور شہادت میں بھی کامیابی سمجھے، غازی بنے تو اس میں بھی کامیابی سمجھے. یہ ہے موقع لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.